نون لیگ اور شریف خاندان ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ جیو کی فیک نیوز ایک بار پھر پکڑی گئی ہے۔ مٹھائی ایک بار پھر جلدی کھا لی گئی۔ لندن میں جیو کے رپورٹر نے خبر بریک کی کہ یو کے کی کرائم ایجنسی نے شریف خاندان کے مالی معاملات کی انویسٹیگیشن کی ہے۔ کسی قسم کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے، اور یو کے کی عدالت نے پورے شریف خاندان کو کلین چٹ دے دی ہے، ہر الزام سے بری کر دیا ہے۔ جیسے یہ خبر آئی، نون لیگ نے، ان کے سپورٹرز نے، ان کے حامی میڈیا نے مٹھائیاں کھانا شروع کر دیں، جشن منانا شروع کر دیا کہ شریف خاندان ہر الزام سے بری ہو گیا ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کلین چٹ مل گیا ہے یو کے کی عدالت سے۔ وہ یو کے کی عدالت جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، جو صاف و شفاف فیصلے دیتی ہے۔ ٹی وی پر ان کے حامی اینکرز نے ان کے حامی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لمبے لمبے پروگرام کیے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر یہ خبر فیک نیوز ثابت ہوگی جب یو کے کی کورٹ کا آرڈر سامنے آیا۔ اب اس آرڈر میں کدھر لکھا ہے کہ شریف خاندان کو کلین چٹ مل گئی ہے یا ہر الزام سے بری ہو گئے ہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کوئی کرپشن نہیں کی؟ بلکہ یہ کورٹ آرڈر ہے ہی نہیں، یہ عدالتی فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے میجسٹریٹ کا۔ بیسیکلی وہ یہ کہ بینک نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز اور اس کے فرنٹ مین لائر کے اکاؤنٹس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن دیکھی، اس کی انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو خبر دے دی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے ان 2 اکاؤنٹس پر انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور یہ 2 اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے میجسٹریٹ سے اجازت مانگی، جو میجسٹریٹ نے دے دی۔ یہ نارمل پروسیجر ہے، بینکس بتاتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کو، فلیگ کر دیتے ہیں۔ بینکوں کے اندر کوئی بھی مشکوک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ فلیگ کر دیتے ہیں اور نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن کرتی ہے، پہلے اکاؤنٹ فریز کرتی ہے۔ اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے ان کو میجسٹریٹ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، خود سے نیشنل کرائم ایجنسی اکاؤنٹ فریز نہیں کر سکتی۔ اب جب این سی اے نے ان 2 اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن شروع کی اور میجسٹریٹ سے آرڈر لے کر اکاؤنٹ فریز کر دیے، این سی اے نے تقریباً 2 سال انویسٹیگیشن کی۔ ان 2 اکاؤنٹس میں کوئی کرپشن یا منی لانڈرنگ ان کو نظر نہیں آئی، تو انہوں نے پھر دوبارہ میجسٹریٹ سے رجوع کر کے ان اکاؤنٹس کو انفریز کرنے کا کہہ دیا، جس کو میجسٹریٹ نے کر دیا۔ اب یہ سارا کا سارا آرڈر صرف 2 اکاؤنٹس کے بارے میں ہے، اور وہ بھی 2 اکاؤنٹس کو فریز اور انفریز کرنے کے بارے میں ہے، اور یہ سلمان شہباز اور اس کے لائر کے صرف 2 اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، نہ کسی اور اکاؤنٹ کی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کسی اور ایسٹ کو فریز کیا گیا، اور نہ ہی شریف خاندان کے کسی اور شخص کے کسی اکاؤنٹ یا ایسٹس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ ہوتا ہے جب مقدمہ چلتا ہے، جرح ہوتی ہے، ثبوت سامنے لائے جاتے ہیں، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی مقدمہ ہی نہیں چلا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو کے کی عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے؟ ایک بار پھر یہ صرف 2 بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز کے بارے میں انویسٹیگیشن تھی، اور کورٹ آرڈر یہ صرف ان اکاؤنٹس کو فریز اور انفریز کرنے کے بارے میں تھا، اور اس میں سلمان شہباز کے علاوہ شریف خاندان کے کسی اور شخص کا ذکر نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز جس کا نون لیگ نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ انویسٹیگیشن اور کورٹ کا آرڈر یہ سب کچھ پاکستان کی حکومت کے کہنے پہ کیا گیا تھا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ جب این سی اے نے ان 2 اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن شروع کی تو این سی اے ہی نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا، نہ کہ پاکستان کی حکومت نے این سی اے سے رابطہ کیا۔ این سی اے نے پاکستان سے رابطہ کیا، جس کے جواب میں ان کو جو بھی ڈاکیومنٹس چاہیے تھی وہ بھیجی گئی تھیں۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میجسٹریٹ نے ان اکاؤنٹس کو انفریز کرنے کا آرڈر 10 ستمبر کو جاری کیا، لیکن نون لیگ کی طرف سے یہ خبر ان کے حامی میڈیا کو 18 دن بعد دی گئی۔ نون لیگ والے ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے رہے ہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ اپنے حمایتی میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں، اسے پورا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بغیر ڈاکیومنٹس، بغیر کورٹ کے آرڈر کو پڑھے سمجھے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، مٹھائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح شریف خاندان کے پاناما کیس کا پہلا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 5 میں سے 3 ججز نے جے آئی ٹی بنانے کا کہا تھا۔ اس ٹائم شریف خاندان کو یہ لگا تھا کہ یہ باعزت بری ہو گئے ہیں پاناما کیس میں، مٹھائی اس ٹائم بھی جلدی کھا لی تھی۔ اس کے بعد ریسنٹلی ابھی لندن میں براڈ شیٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس میں شریف خاندان کو لگا کہ یہ ان کے حق میں آیا، لیکن اصل میں ان کے اوپر پوری چارج شیٹ تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا پہلا فیصلہ، جس میں حکومت کے ریفرنس کو قواش کر دیا گیا تھا، اس ٹائم بھی ان کو، ان کے حمایتی میڈیا کو، ان کے سپورٹرز کو یہ لگا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اور اس ٹائم بھی رسگلے جلدی کھا لیے گئے تھے۔
لیکن میرے خیال میں اس بار انہوں نے جان بوجھ کر فیک نیوز جاری کی تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے. اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی یہ زبیر عمر کی شرمناک ویڈیوز سامنے آئیں تو لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خادم اعلیٰ کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بڑے تگڑے کیسز ہیں اور یہ کیسز اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. نیب کا ایک کیس تو 7 ارب کی ٹی ٹیز اور آمدہ سے زائد اثاثوں کا ہے، جس میں خادم اعلیٰ، ان کے بیٹوں، بیٹی اور بیویوں کے اکاؤنٹس میں باہر سے ٹیٹیاں بھیجی گئی تھیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے اکاؤنٹ میں جو لندن اور یو اے سے ٹیٹیاں آئی تھیں 7 ارب کی ٹوٹل، وہ ان لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، ان لوگوں کے نام سے بھیجی گئی تھیں جو پاکستان میں کوئی چھابڑی والا ہے، کوئی پاپڑ والا ہے، کوئی کباڑ خانے میں کام کرتا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، جو پاکستان سے باہر کبھی گئے ہی نہیں، جن کے پاسپورٹ ہی نہیں بنے ہوئے. اس کے علاوہ نیب کے اور کیسز بھی ہیں کہ شوگر مل کے کرپشن کیسز ہیں، رمضان شوگر مل کے، آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس ہے، صاف پانی اسکیم کرپشن کیس ہے. لیکن سب سے تگڑا کیس ایف آئی اے کا ہے 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا، جس میں ان کی میلوں میں کام کرنے والے، ان کے کاروباروں میں کام کرنے والے 18-20 ہزار روپے تنخواہ لینے والے چپراسی، کلرک، چوکیدار، ڈرائیور وغیرہ، ان کے ناموں سے جعلی اکاؤنٹ بنا کر منی لانڈرنگ کی گئی. تو لگتا یہ ہے کہ خادم اعلیٰ آپ جان چکے ہیں کہ ان کا بچنا بہت مشکل لگ رہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بنانے کے لیے ساری ڈرامے بازی کی ہے. تو جب یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بھانڈا پھوٹ گیا کہ یہ یو کے کی عدالت کا فیصلہ شریف خاندان کے بارے میں ہے ہی نہیں، صرف سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹ کے بارے میں ہے اور 2 اکاؤنٹس کو انفریز کرنے کے بارے میں ہے. تو 1-2 دن بعد خادم اعلیٰ، جن کو لمبے بوٹ پہن کے بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے کیٹ واک کرنے کا اور فوٹو شوٹ کرانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، انہوں نے ایک نئی ڈرامے بازی کر دی. وہ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئے. اس جعلی خبر کو چلوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شریف خاندان اپنے سپورٹرز کو ایک بار پھر بیوقوف بنا سکے. ان کے بیسکلی 3 طرح کے سپورٹرز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو خود چور اور کرپٹ ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ شریف خاندان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود تو ایماندار ہیں لیکن ان کی مورالٹی، ان کے اخلاقیات، ان کی مورل ویلیوز اس قدر خراب ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر حکمران کرپٹ اور چور ہو. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کسی صورت بھی ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نون لیگ اور شریف خاندان چور اور کرپٹ ہیں. وہ یہ بات ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا چاہتے کہ نون لیگ اور شریف خاندان 35 سال ملک لوٹتے رہے ہیں. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس نواز شریف کے خلاف بہت بڑی انٹرنیشنل سازش تھی. انہی لوگوں کو شریف خاندان 4-5 سال سے بیوقوف بناتا آ رہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی اور سزا اقامہ رکھنے پہ ہوئی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو نااہلی اور نہ ہی سزا اقامہ رکھنے پہ ہوئی تھی. اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ بار بار ان سے بیوقوف بن جاتے ہیں. یا تو یہ اتنے معصوم ہیں، نائیو ہیں، بھولے ہیں، یا پھر تعلیم کی کمی ہے شاید کہ یہ عدالتوں کے فیصلے، یہ ڈاکیومنٹس، یہ سب کچھ پڑھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے، یا شاید شعور کی کمی ہے، یا پھر کوئی ذہنی غلامی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے بعد مریم کے بعد جنید صفدر کی غلامی کرنی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. شریف خاندان کی سسٹم میں 35 سال کی انویسٹمنٹ ہے. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کرتے ہیں. یہ جسٹس قیوم کو فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے دلایا کرتے تھے. ان کے کہنے پر اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج رفیق تارڑ نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کے گئے اور اپنے ساتھی ججوں کو خریدنے کی کوشش کی. انہی رفیق تارڑ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اس احسان کے بدلے نون لیگ نے صدر پاکستان بنا دیا، اور انہی کا نواسہ آج کل نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اندازہ کریں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں، اور نانا جی چوروں کے لیے رشوت دیا کرتے تھے اور نواسہ چوروں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 5-6 ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد سینیٹرز بنوایا. خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پرانی انویسٹمنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ ان پر ہمیشہ مہربانیاں کرتی رہی ہے. ان کو فوری اور جلدی انصاف مل جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. حمزہ شہباز گھر کی بیسمنٹ میں چھپا ہوتا ہے، چھٹی والے دن عدالت لگتی ہے اور حمزہ کو پری ریسٹ بیل مل جاتی ہے. ماڈل ٹاؤن قتل عام کیس، جس میں شریف خاندان کے کہنے پر پنجاب پولیس نے فائرنگ کر کے 14 بیگناہ لوگوں کو مار دیا تھا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور ایک پریگننٹ خاتون بھی شامل تھیں. تو اس قتل عام کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو JIT بنی تھی، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا تھا، اور اس کو بحال کرنے کا کیس ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں نہیں چلا. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نواز شریف کو، ایک کنوکٹڈ مجرم کو جس پر کرپشن اور چوری ثابت ہو چکی تھی اور جو میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت پہ تھا، اس کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے.
شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے پری ارسٹ بیل لینے کی درخواست کرتا ہے. نیب کی ٹیمیں اور پولیس ہائی کورٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے. شہباز شریف تشریف لاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نیب اور پولیس کی ٹیموں کو ہٹ جانے کا آرڈر کرتی ہے. شہباز شریف اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کو پری ارسٹ بیل مل جاتی ہے. اسی طرح ایک بار شام کے وقت شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کے خلاف درخواست دائر کرتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. اور اتنا اعتماد ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ پر کہ جہاز کی ٹکٹ پہلے سے بک کرا لیتے ہیں. شام کو درخواست دائر ہوتی ہے. صبح وہ درخواست سننے کے لیے لگا دی جاتی ہے. نہ حکومت سے موقف لیا جاتا ہے، نہ نیب سے لیا جاتا ہے، نہ ایف آئی اے سے لیا جاتا ہے. اور شہباز شریف کو عدالت سے لندن جانے کی اجازت مل جاتی ہے. لیکن لکلی اگلی صبح سحری کے ٹائم ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کی ایک افسر شہباز شریف کو روک کر اس کے فرار کا منصوبہ ناکام بنا دیتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس نے تو کمال ہی کر دیا. ان کا داماد نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر ہے. انہوں نے شریف خاندان کے کیسز سننے والے ججوں کی ٹرانسفر کر دی. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. انہوں نے احتساب عدالتوں اور بینکنگ کورٹ کے ججوں کو لاہور سے اٹھا کر ساؤتھ پنجاب میں دور دراز علاقوں میں پھینک دیا، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ وغیرہ میں. اسی طرح سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جن کی لندن میں بیوی بچوں کے نام پر 3 پراپرٹیز نکل آئی تھیں اور جن کا اپنا احتساب ان کے ساتھی ججوں نے میجورٹی فیصلہ دے کے رکوا دیا تھا، انہوں نے شریف خاندان کا حدیبیہ پیپر مل منی لانڈرنگ کا کیس ٹیکنیکل بیس پہ ٹائم بار کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا. اعتزاز احسن جو پیپل پارٹی کے بلکہ پوری کی پوری اپوزیشن کے ایک ہی ریزنیبل آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان نے صرف چند پودوں کی آبیاری نہیں کی بلکہ انہوں نے پورے کے پورے جنگل کی آبیاری کی ہوئی ہے. اسی طرح پولیس اور بیوروکریسی میں ان لوگوں کی لمبی اور پرانی انویسٹمنٹ ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے جب خادم اعلیٰ جیل میں تھے تو گریڈ 20، 21، 22 کے افسر ان سے جیل میں ملاقاتیں کرتے پھرتے تھے. الیکشن کمیشن میں بھی ان کی انویسٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی نیب کے اندر بیٹھی کچھ کالی بھیڑوں نے ان کو اندر کی انفارمیشن دی ہے ان کے کیسز کے بارے میں. اس کے علاوہ انہوں نے فوج میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. 90 کی دہائی میں اس ٹائم کے آرمی چیف کو انہوں نے BMW کی چابی دی جو آرمی چیف نے واپس کر دی. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی سسٹم میں ایک لمبی اور پرانی انویسٹمنٹ ہے 35 سال کی، جس میں میڈیا کے اندر بھی انویسٹمنٹ شامل ہے. میڈیا کے اندر خاص طور پر جنگ اور جیو گروپ ان کا حمایتی ہے. 1985 میں جب نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جنگ گروپ کے میر شکیل الرحمان کو لاہور میں 54 کنال کے پلاٹ الاٹ کیے تھے. یہ کیس ابھی بھی نیب میں چل رہا ہے جس میں نواز شریف اور میر شکیل الرحمان دونوں شریک ملزم ہیں اور میر شکیل اسی کیس میں 1 سال سے زیادہ نیب کی حراست میں رہ کے آیا ہے. اس کے علاوہ لندن میں بیٹھے ہوئے رپورٹرز، خاص طور پر یہ 2 رپورٹرز جنہوں نے UK کی عدالت والے فیصلے اور نیشنل کرائم ایجنسی والی فیک نیوز دی، کئی سالوں سے شریف خاندان کے حق میں رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں. ان کی کئی خبریں فیک نیوز ثابت ہو چکی ہیں. یہ لوگ اکثر ایون فیلڈ فلیٹس کے باہر منڈلاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ وہی فلیٹس ہیں جو شریف خاندان نے عوام کے ٹیکس کے پیسے چوری کر کے خریدے آف شور کمپنیوں کے ذریعے، ان آف شور کمپنیوں کے ذریعے جس کا بھانڈا پاناما لیکس میں پھوٹا تھا. اور ان فلیٹس کی منی ٹریل نہ دینے پر نواز شریف کو 10 سال اور مریم صفدر کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی. اب یہ رپورٹرز کئی سال سے شریف خاندان کے حق میں رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں. ان سے پلانٹڈ سوال کروائے جاتے ہیں. ان کی کئی خبریں فیک نیوز ثابت ہو چکی ہیں. اب اگر مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، UK میں کسی رپورٹر کی خبر فیک ثابت ہوتی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. وہ شرمندہ ہو کے خود ہی ریزائن کر دیتا ہے اور کوئی اور ادارہ، کوئی اور نیوز پیپر یا TV چینل اس کو دوبارہ امپلائی نہیں کرتا. لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کی فیک نیوز دیتے رہتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل افیلیشن اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے حقائق کی بنیاد پر فیکٹس کے ساتھ خبر دینا، فیک نیوز نہیں دینا اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کو خبر بنا کے نہ پیش کرنا. اب ان رپورٹرز نے جو شریف خاندان کی UK کی عدالت سے کلین چٹ ملنے کی فیک نیوز دی تھی، ان کا کام تھا کہ کورٹ کا آرڈر پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اس کے بعد خبر دیتے. لیکن انہوں نے بغیر پڑھے بغیر سمجھے جو ان کو خبر دی گئی شریف خاندان کی طرف سے اس پہ یقین کر لیا اور آگے سے رپورٹ بھی کر دیا. اور اس فیک نیوز کو لے کر TV میں پروگرام کیے گئے، اخباروں میں خبریں چلائی گئیں
کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے کورٹ کا آرڈر پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں ایک شریف خاندان کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی بریت ہوئی ہے کسی کی یا نہیں ہوئی، اس میں کوئی کیس چلا ہے یا نہیں چلا۔ اب اگر یہی پاکستانی میڈیا کسی مغرب کے ملک میں ہوتا، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں ہوتا، اس طرح کی رپورٹنگ کرتا، فیک نیوز چلاتا، پروگرامز کرتا، تو آدھے سے زیادہ اخباروں اور چینلز پر فیک نیوز دینے کی وجہ سے یا تو پابندی لگ چکی ہوتی یا ان پر اتنے بھاری جرمانے ہو چکے ہوتے کہ وہ دیوالیہ ہو چکے ہوتے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اپنی خواہشوں کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں، یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں میڈیا اور صحافت کا معیار اتنا گر چکا ہے، انہیں کوئی جرنلسٹک ایتھکس کی فکر نہیں ہے، اور جب حکومت میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتی ہے فیک نیوز کو روکنے کے لیے، تو ان کو آزادی صحافت یاد آ جاتا ہے، یہ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اصل میں آزادی صحافت نہیں چاہیے، ان کو جھوٹ بولنے کی آزادی چاہیے۔ اب نون لیگ کے سپورٹرز کو سوچنا چاہیے کہ شریف خاندان ان کو بار بار کیوں بیوقوف بناتا ہے، کیوں ان کی انٹلیکٹ کو کویسچن کرتا ہے۔ انہیں یہ بھی چاہیے کہ بغیر سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر ڈاکیومنٹس دیکھے، بغیر کورٹ کا آرڈر پڑھے انہیں نون لیگ کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عدالتوں کے فیصلے سمجھ نہیں آتے تو اس کا ترجمہ کروا کر پڑھ لینا چاہیے، ادروائز وہ وقت سے پہلے مٹھائی کھا لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور پھر ان کو بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی وفاداری ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ چور خاندان کے ساتھ، نہ کہ ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔